عورتوں کو وہ عزت دی ہے، وہ بلند مقام عطا فرمایا ہے، وہ کہ کسی قوم یا کسی مذہب نے ایسی عزت عورتوں کو نہیں دی، بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ بہت ساری قوموں نے عورت کو عزت تو دور کی بات ہے انہیں انسان سمجھنے سے بھی انکار کرتے تھے۔ جیسا کہ فرانس کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ عورت آدھا انسان ہے۔ چین والوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا عقیدہ تھا کہ عورت میں شیطانیت بھری ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ہر برائی کی جڑ یہی بنتی ہے۔ جاپان والوں کا عقیدہ تھا کہ عورت ناپاک ہوتی ہے، اسی لیے اسے عبادت خانے کے اندر جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہندوستان کے ہندوؤں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں اگر جوان شوہر انتقال کر جائے، مر جائے، تو اب ان کی بیوی کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، ان کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، جسے ستی کا رواج کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عرب زمانہ جاہلیت میں جب جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کو وہ عزت دی ہے، وہ مقام دی ہے، کوئی بھی قوم یہ تصور نہیں دیا ہے جو اسلام نے عورتوں کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج اسلام پر ہی انگلی اٹھائی جا رہی ہے، اسلام پر پروپیگنڈا کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی چہار دیواری میں قید و بند کر کے انہیں گھونٹ دیا گیا ہے، حالانکہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت گھر کی چہار دیواری میں قرار اور سکون سے رہے اور فیملی سسٹم کو سنبھالے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر عورت تمہارے گھر میں بیٹی کی شکل میں ہے تو وہ تمہاری عزت ہے، اگر عورت تمہارے گھر میں بہن کی شکل میں ہے تو وہ تمہاری ناموس ہے، اگر عورت تمہارے گھر میں بیوی کی شکل میں ہے تو وہ تمہارے شریک حیات اور زندگی کا ساتھی ہے، اگر عورت تمہارے گھر میں ماں کی شکل میں ہے تو ان کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ یہ تصور، یہ کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو بہت اونچا مقام دیا ہے، عزت دی ہے، لیکن دوسری قومیں یورپ، امریکہ اور دوسرے مغربی تہذیب و تمدن نے آج ایسا پروپیگنڈا پھیلایا ہے کہ انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے، عورتوں کو گھر کی چہار دیواری سے باہر نکال کر کبھی دکانوں میں گاہکوں کی مسکراہٹ کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، تو جہازوں میں مسافروں کی نظروں کی ہوس کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، تو کہیں نچلے اور گھٹیا سے گھٹیا کام عورتوں کے سپرد کر دیا گیا تاکہ ہماری نفسانی خواہشات کی ہوس قدم قدم پر پوری ہوتے رہے۔